السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم صدر محفل، معزز مہمان اور میرے عزیز بھائیوں، اس وقت سب سے پہلے تو ہم ان منتظمین کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی اہم محفل سجائی اور اتنی اہم شخصیت کو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ ہم نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت ناکافی ہے اور اکثر باتیں تو اس میں آ ہی گئی ہیں۔ یہ 4 صفحات کا مقالہ ہے، شاید آپ کے سامنے کبھی آئے۔ اچھا، 1-2-3 مختلف باتیں 4-5 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں، خاص طور پر ان منتظمین سے جنہوں نے حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب کی زندگی کے گوشوں پر تحقیق کی کوشش کی اور جنہوں نے جلسہ سجایا۔ دیکھیے، استقبالیہ میں یا کسی عنوان سے اگر یہ بات یہاں پیش کی جاتی کہ اس سے پہلے میوات پر مختصراً صحیح کیا کام ہوئے تاکہ جو لوگ میوات کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں ان کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا، اور خاص طور پر جو کتابیں لکھی گئیں، جن علماء پر بعض تاثرات سے اندازہ ہوا وہ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو میوات کے کسی عالم کے سلسلے میں لکھی گئی ہو یا کوئی تذکرہ سامنے آیا ہو۔ مولانا حبیب الرحمن خان صاحب کی جو کتاب ہے تذکرہ صوفیاء میوات، وہ ہمارے خیال میں پہلی کتاب ہے جس نے میواتی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش تحریری طور پر کی، اور یہ بہت بعد میں ہوا، 1970 کے آس پاس یہ کتاب آئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد بہت سے علماء پر، بہت سے تو نہیں کہہ سکتے، متعدد علماء پر یہاں مستقل کتابیں آئی ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب، ان کے صاحبزادے، ان سب پر مستقل کتابیں ہیں، اور آئین میوات جو یہاں سے مجلہ نکلتا ہے اس نے ماشاءاللہ بہت اچھے خصوصی اشاعتیں شائع کی ہیں جن سے میوات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ماشاءاللہ نوجوان میں تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کرتے وقت یہ ہمارا اندازہ نہ ہو یا یہ ہمارا اسلوب نہ ہو یا طریقہ نہ ہو کہ جو بات کسی نے لکھ دی تو اس کو ہم نقل کرتے چلے گئے۔ ذرا اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اس میں غور کریں۔ ہم پڑھ رہے تھے تذکرہ صوفیاء میوات، یہ جو مضامین لکھے گئے جو ان برادران نے ہمیں بھیجے، تو ہمیں 2-3 اشکالات ہوئے۔ مثلا مولانا حبیب الرحمن صاحب کی پیدائش، مولانا عبدالسبحان صاحب کی پیدائش 1877 میں مولانا حبیب الرحمن صاحب نے لکھی ہے، اور ان کا داخلہ مدرسہ امینیہ میں لکھا ہوا ہے 1336 میں، جو 1917 کے مطابق ہوتا ہے، تو اس لحاظ اور بعمر 20 سال لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ دیکھیں تو ان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، 1877 سے 1917 تک 40 سال ہو جاتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں وہاں انہوں نے داخلہ لیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس تاریخ کے لحاظ سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اندراج میں غلطی ہوئی ہو، 36 کے بجائے 26 ہو، اور 17 کے بجائے 7 ہو، اور تاریخ پھر ایک اصل ریکارڈ سے رجسٹر میں نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ 19 سال کی عمر میں وہ میوات سے آئے اور بنگلہ والی مسجد میں مولانا محمد صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ اگر آپ دیکھیں 19 سال کی عمر میں وہ آئے تو 1896 سن ہونا چاہیے، جبکہ 1896 میں مولانا اسماعیل صاحب کا دور تھا، اور ان سے ان کی ملاقات یا ان کی شاگردی کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بہت وہ 1898 میں مولانا اسماعیل صاحب کی وفات کے فوراً بعد آئے ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان 2-3 سال کے عرصے میں وہ کیا کرتے رہے دلی آ کر، یا 19 سال میں آئے یا اس کے بعد آئے؟ بہرحال ایک تحقیقی سلسلے کے سوالات ہے تاکہ بات صحیح ہمارے سامنے آ جائے اور پڑھنے والے کو کوئی اشکال نہ ہو۔ بہرحال یہ ہمارے نوجوانوں سے گزارش تھی جو آگے جو بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، اس حیثیت سے غور کریں اور اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں۔ ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، جنہوں نے بڑی محنت کی اور ایسی تحقیقی چیزیں انہوں نے تیار کی اور ایسے گوشے انہوں نے وہ سامنے لے آئے۔ اور دیکھیے مولانا عبدالسبحان صاحب کو ضرور پڑھیں، آپ جو یہاں موجود ہیں، ان کی زندگی ناقابل تصور سمجھیے آپ
ایسی غیر معمولی شخصیت کے وہ مالک تھے. ہم نے مضمون ہی لکھا ہے ایک نادر روزگار شخصیت. یعنی کسی بھی پہلو کو آپ دیکھیے، تعلیم و تدریس ہو یا تربیت ہو یا خود اپنی عبادت اور ریاضت ہو، اللہ کی معرفت کا معاملہ ہو، زہد و تقویٰ ہو، اخلاص و بے نفسی ہو، سادگی ہو، قناعت ہو. توکل کا تو مثال نہیں اس زمانے میں. توکل اگر ان کے حالات ہم دیکھیں گے، کوئی چندہ نہیں مدرسے کا، بلکہ کوئی دوسرا چندہ کراتا بھی تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئی پیسے والا مدرسے آتا ہے اسے کوئی تعارف کرنا چاہے تو ان کو بڑی ناگواری ہوتی. ایسے بے نفس آدمی، ایسا توکل، لیکن اللہ نے کیسے چلایا. تو یہ سب مثالیں ہیں ہمارے لیے. ان کی پوری زندگی مثال ہے، ان کی ذاتی زندگی بھی. پھر انہوں نے حج کس طرح کیا ہے، کیا ان کی کیفیات تھی، اللہ کے بندوں کا حج کس طرح ہوتا تھا، عباد الرحمن کا. یہ سب بہت جاننے کی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں، اس کتاب میں انشاءاللہ سب ملے گا. اور ہم پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے ناظروں کو، اور درخواست کرتے ہیں اور جو ہے مسلسل کے ساتھ اس طرح کے کاموں کو آپ آگے بڑھائیں. اپنے بڑوں کی، جو حکیم سید ذل الرحمان صاحب اور مفتی مشتاق تجاروی صاحب، جو اصلاً میوادی کے سپوت ہیں، اور مولانا راشد کاندھلوی جن کا اس خاندان سے تعلق ہے، جن کے ذریعے میوات میں انقلاب آیا، تعلیمی اور دعوتی اور اصلاحی. ان سب کی تربیت اور ان کے زیر نگرانی اب ایک کام کرتے رہیں. دیکھیے آدمی کے دلوں میں احساس ہوتا ہے تو کیسے کام انجام پاتا ہے. لاہور میں بیٹھ کر دور شبیر میواتی صاحب، کیونکہ میوات سے ان کا خون میوات سے ہے، اصلاً میوات سے ان کو نسبت ہے. میوات کبھی دیکھا نہیں انہوں نے، ان کے والدین نے یہاں سے ہجرت کی، اور میواتی اب تک وہ نسبت لکھتے ہیں اور میواتی صاحب کے نام سے لوگوں کو جانتے ہیں. ان کا تعارف بہت اچھا خاصا کیا انہوں نے توجہ دلائی ان نوجوانوں کو اصلاً، اور کبھی براہ راست، کبھی ہمارے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے. تو ماشاءاللہ ان نوجوانوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہوئی اور ایک ولولہ پیدا ہوا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.